اس بات کی یاد دہانی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ڈی ٹوکویل سمیت عالمی سیاست کے کئی پنڈتوں نے ہمیشہ یہ بات محسوس کی کہ روسی سلطنت اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایک دوسرے کے مساوی ترقی کر رہے ہیں۔ تاہم ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ دونوں ریاستوں کے قانون، نظام اور سیاسی ثقافت میں بنیادی نوعیت کا فرق ہے۔ یہ درست ہے کہ دونوں ممالک اپنے جغرافیائی حدود اربع، کھلی اور پھیلتی ہوئی سرحدوں، بڑھتی ہوئی آبادی اور فروغ پا رہے وسائل کے اعتبار سے باہمی مشابہت کے حامل ہیں، لیکن مذکورہ بالا باہمی طور پر یکساں حقائق کے باوجود پوری 19ویں صدی میں دونوں کی معیشت میں انتہائی اہمیت کا حامل فرق رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ریاستی طاقت متاثر ہوئی، جس کی پہلی مثال مجموعی آبادی سے دی جا سکتی ہے۔ دونوں کی آبادی کا اہم خلا بتدریج کم ہوا، لیکن اصل بات آبادی کا کردار ہے۔ روسی آبادی زیادہ تر رعیت پر مشتمل، کم آمدنی اور قلیل پیداواری صلاحیت کی حامل تھی۔ دوسری طرف امریکی لوگوں کی خصوصیات بالکل برعکس نظر آتی ہیں۔ وہاں لوگوں کا معیار زندگی بلند اور معاوضے انتہائی معقول تھے۔ سن 1800 میں بھی امریکی اجرت کی شرح مغربی یورپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ 19ویں صدی میں اگر یہ شرح بڑھی نہیں تو کم از کم برقرار ضرور رہی۔ پھر صنعت کے نہایت تیزی سے فروغ پانے، نتیجتاً مزدور قوت کی کمی اور کسی حد تک بھاری اجرتوں کے سبب کارخانہ داروں نے جدید مشینوں کے استعمال کو رواج دیا، چنانچہ قومی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہونے لگا۔ علاوہ ازیں مزدوروں کی محتاجی سے کافی حد تک نجات مل گئی۔ یورپی اقتدار کی مارکہ آرائی میں یہ جمہوریہ بالکل لا تعلق رہی۔ پھر انگلستان کی بحریہ نے پرانی دنیا کو نئی دنیا سے جدا کرنے کے لیے ایک گھیرا ڈال دیا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جانے لگا کہ امریکی خوشحالی کو آنے والے دنوں میں برطانیہ سے خطرات لاحق ہونے کا امکان ہے۔ تاہم سن 1776 اور 1812 کی تلخیوں کے علاوہ شمال مغربی سرحدوں کے تنازع کے باوجود انگلستان اور امریکہ کے مابین کسی جنگ کے امکانات نہیں تھے۔ برطانوی سرمایہ اور مصنوعات امریکہ، جبکہ وہاں کی روئی انگلستان پہنچنے لگی۔ دفاعی حوالے سے محفوظ امریکہ اب اپنے وسائل عسکری تیاریوں کی آگ میں جھونکنے کے بجائے معیشت کی ترقی کے لیے صرف کر رہا تھا۔ ریڈ انڈین لوگوں کی سرکوبی کی مہم اور سن 1846 میں میکسیکو کے خلاف جنگ معاشی ترقی کے اس مجموعی عمل کے لیے رکاوٹ ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ان تمام عوامل کے نتیجے میں اپریل سن 1861 میں خانہ جنگی کی ابتدا سے قبل ہی امریکہ ایک اقتصادی جن بن چکا تھا۔ اگرچہ اس عمل میں غیر معمولی اندرونی توجہ کی روش اور یورپ سے طویل فاصلے جیسے عوامل رکاوٹ رہے ہیں، لیکن یہ عام سی باتیں تھیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سن 1860 میں امریکہ عالمی مصنوعات میں برطانیہ سے کچھ ہی پیچھے، جبکہ جرمنی اور فرانس سے بہت آگے تھا۔ انہی ایام میں اس کی کل آبادی روسی آبادی سے 60% کم، لیکن شہری آبادی کی تعداد روسی شہریوں سے دگنی تھی۔ روس 3.5 لاکھ، لیکن امریکہ 60,30,000 ٹن لوہا پیدا کرتا تھا۔ جدید ایندھنی ذرائع سے توانائی پیدا کرنے کی امریکی صلاحیت روس کے مقابلے میں 15 گنا زیادہ تھی، اور ریلوے لائنیں 30 گنا زیادہ تھیں۔ اس وقت روس کے پاس 8.5 لاکھ کے قریب فوج تھی، لیکن اس معاملے میں امریکہ بہت پیچھے تھا۔ براعظموں جیسی وسعت کی حامل مذکورہ دونوں ریاستوں میں اقتصادی اور عسکری حوالے سے اس دور میں نظر آنے والا فرق اتنا زیادہ پہلے کبھی نہ رہا تھا۔ بہرحال امریکی خانہ جنگی کے آغاز کے ساتھ ہی ریاستی وسائل عسکری کارروائیوں پر خرچ ہونے لگے۔ یہاں اس مارکہ آرائی کے اسباب و عوامل پر بحث کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بہرکیف اس لڑائی کی شدت اور طوالت میں ان حقائق کا بھی بہت زیادہ عمل دخل تھا کہ فریقین ایک دوسرے کو مٹانے کے درپے تھے۔ دونوں کی پکار پر ہزاروں لوگ آگے بڑھ کر جنگ کا حصہ بن جاتے تھے، اور محاذ جنگ ورجینیا کے ساحل سے میسیسپی اور یہاں تک کہ میسوری سے آرکنساس تک کے جنگلات، پہاڑی سلسلوں اور دلدلی علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ 4 سال پر محیط یہ جنگ نہایت اعصاب شکن اور انتہائی خونریز تھی، جس میں یونین کے 3,60,000 جبکہ متحدہ ریاستوں کے 2,58,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ ہلکی پھلکی جھڑپوں کے بعد فریقین کے مسلح سپاہی باقاعدہ لڑاکا فوج کی صورت اختیار کر گئے۔ وہ جدید ہتھیار اور توپیں استعمال کرنے کے علاوہ ایک سے دوسرے محاذ تک تیزی سے حرکت کرتے تھے۔
اس جنگ میں پہلی بار آہن پوش جہاز، ٹارپیڈو سرنگیں اور تیز رفتاری سے حملہ آور ہونے والے تجارتی جہاز استعمال ہوئے۔ یہ مارکا آرائی پروشیا کی جنگوں یا جنگ کریمیا سے بدر جہاز زیادہ صنعتی نوعیت کی تھی، جو مکمل طور پر 20ویں صدی کی محاذ آرائی سے مماثلت رکھتی تھی۔ اگر شمال فاتح رہا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ یہ درست ہے کہ خود اعتمادی اور جوش و ولولہ دونوں فریقوں میں تھا، لیکن جنوب کے مغلوب ہونے کی وجہ دراصل وسائل اور آبادی میں موزوں تناسب کا فقدان تھا۔ جنوبی علاقے کو خصوصاً اپنی سرزمین پر جنگ کا کافی تجربہ تھا، باحوصلہ جرنیل بھی میسر تھے اور جنگی ساز و سامان بھی درآمد کر لیا جاتا تھا، لیکن عددی عدم توازن نے یہ سب کچھ غیر اہم بنا کر رکھ دیا۔ شمال کی آبادی میں 2 کروڑ تو محض سفید فام تھے، جبکہ جنوب کی کل آبادی 60 لاکھ تھی۔ یونین نے سن 1862 کے فیصلے کے مطابق سیاہ فام لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا، جبکہ بد مقابل فریق نے اس سے پہلو تہی کی روش اپنائے رکھی، یہاں تک کہ جنگ کے خاتمے سے کچھ ماہ پہلے اس نے بامر مجبوری یہ حکمت عملی اختیار کی۔ یونین کی فوج میں کل 20 لاکھ اور خصوصی لڑاکا لشکر میں 10 لاکھ سپاہی تھے، جبکہ جنوبی ریاستوں کی کل 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج میں لڑنے کے اہل 4,64,500 سے زیادہ نہ تھے۔ علاوہ ازیں جنوبی طاقتوں نے کھیتوں، کانوں اور کارخانوں کے کارکنوں کو جبری طور پر فوجی خدمات ادا کرنے کے لیے پکڑ لیا۔ اس سے معیشت کو دھچکا لگا اور جنگی جذبے میں بے دلی در آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ جنوب کی متحدہ ریاستوں کی اقتصادی حالت شروع سے کمزور تھی۔ شمال میں 1,10,000 جبکہ متحدہ ریاستوں میں صرف 18,000 کارخانے تھے۔ اقتصادیات میں اتنے شدید فرق سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ دونوں گروہوں کی دفاعی قوت میں کس قدر عدم توازن تھا۔ متحدہ ریاستیں صنعتی پیداوار، تجارت، اسلحہ، ریلوے، درآمد و برآمد، ایندھن کے وسائل، بحریہ اور مرمت کے کارخانوں، غرضے کے ہر لحاظ سے شمالی یونین سے بہت پیچھے تھیں۔ رفتہ رفتہ شمال نے جنوبی ساحلوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ دوسری طرف متحدہ ریاستوں کے لیے جنگی مصارف پورے کرتے رہنا دشوار بن گیا۔ بیرونی ممالک سے قرضہ نہ ملا، زمین اور غلاموں پر محصول لگانے سے بھی بات نہ بنی، بلکہ اس طرح صورتحال اور بھی بگڑی کیونکہ عام لوگ جنگ جاری رکھنے کے خلاف ہو گئے۔ دوسری طرف یہ نہایت مؤثر حقیقت ہے کہ یونین کی پیداواری صلاحیت جنگی دور میں بھی فروغ پاتی رہی۔ وہاں اسلحہ سازی اور ریلوے کے نظام کی ترقی کے علاوہ آہن پوش بحری جہازوں کی تیاری وسیع پیمانے پر ممکن ہوئی۔ نیز زرعی پیداوار میں بھی متواتر ترقی جاری رہی۔ جنگ کے اختتام پر شمال کی حالت اپنی فوج سمیت بہت اچھی تھی۔ اگر اس فوجی مارکا آرائی کو خالصتاً امریکی زاویہ نظر سے دیکھا جائے، یہ امریکیوں کا خود وضع کردہ طریقہ جنگ تھا۔ شمالی یونین نے اپنے حرکت و عمل اور صنعتی و تکنیکی صلاحیتوں کے بل پر یہ طریقہ اختیار کر کے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ 4 سال تک چلنے والی جنگ کے بارے میں، جس میں کئی نشیب و فراز آئے تھے، مذکورہ بالا طرز کے بیانات خاصے جبری محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ جنوب والے اپنے حدود ارباع اور آبادی کے عدم توازن کے باعث کسی بھی طرح شمال پر غالب نہ آ سکتے تھے۔ جنگی دھوکہ بازی، مزید ریاستوں کی حمایت اور برطانوی مداخلت، غرضے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو آخری چارہ کار کے طور پر جنوب نے جنگ کو طول دیا تاکہ شمال والے طویل مارکا آرائی سے تنگ پڑ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مارکا اتنا طویل ہوا۔ دوسری طرف شمال کو سبھی عام طریقے استعمال کرنے اور جنگ کی طوالت کا سنجیدگی سے احساس ہونے پر اپنے عظیم تر وسائل پوری طرح مصرف میں لانے پڑے۔ اب یہ صورت سامنے آئی کہ سن 1865 کے اوائل میں جنوب کی فوج محض 1,55,000 دل برداشتہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، لہذا اس کے پاس ہتھیار ڈال کر جنگ بند کر دینے کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا تھا۔